اور اس لنک کو شیئر کریں. شیخ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باقی سب خیریت سے ہیں شیخ؟ الحمدللہ اللہ کا شکر. جی شیخ، آپ کا بہت بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر. آپ نے ٹائم نکالا اور اس وجہ کی ایک ضرورت تھی کہ آپ پچھلے الحمدللہ کئی سالوں سے کینسر پیشنٹ کا علاج کر رہے ہیں. الحمدللہ قرآن اور طب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو ہم لوگ خواہش ہے کہ آپ کیسے علاج کرتے ہیں، کس طرح سے کرتے ہیں، اور ان کے اندر پچھلے اتنے سالوں میں آپ کو کتنے لوگوں کا رزلٹ ملا، اور یہ مطلب تھراپی کیا ہے. تو آپ اپنے بیان پر سٹارٹ کیجئے جناب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على وعلیکم رسول السلام ورحمۃ الكريم. اللہ وبرکاتہ. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين الا خسارا. اللہ رب العالمین قرآن کریم والفرقان حمید کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. یہ قرآن جو ہم نازل کر رہے ہیں یہ مومنوں کے لیے سراسر شفا و رحمت ہے. وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، لیکن جو ظالم ہیں ان کو سوائے نقصان کے اور کوئی زیادتی نہیں ہوتی. کینسر کے تعلق سے آج ہم گفتگو کریں گے، کیونکہ یہ بھی ایک بیماری ہے، اور ہر بیماری کے لیے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم والفرقان حمید کو نازل فرمایا. ہر بیماری کی شفا کے لیے قرآن کریم اللہ رب العالمین نے نازل فرمایا، چاہے بیماری جسمانی ہو چاہے بیماری روحانی ہو. ہر بیماری کا علاج اس قرآن کریم میں، چاہے بیماری کفر اور شرک کی ہو، چاہے بیماری بدعت اور خرافات کی ہو، چاہے کینہ کپٹ کی ہو، نفاق کی بیماری ہو، کفر کی بیماری ہو، تو یہ قرآن کریم سراسر شفا اور رحمت ہے. اسی طرح چاہے بیماری جادو کی ہو، نظر کی ہو، حسد کی ہو، اسی طریقے سے کینسر کی ہو، اس کے علاوہ دنیا کے اندر جتنی بھی بیماریاں پائی جاتی نئی اور پرانی، اور جس پہ ریسرچ جو ہے ڈاکٹر کر رہے ہیں، وہ ساری کی ساری بیماریوں میں قرآن کریم مکمل طور پر شفا ہے اور رحمت بھی. کینسر کے تعلق سے کچھ اہم وضاحتیں جو ہم نے اپنے 10-11 سال کی فیلڈ کے اندر تجربے میں لیا ہے وہ آپ کے سامنے میں رکھنا چاہوں گا. کینسر انسان کو انشاءاللہ کبھی بھی ایک دم نہیں ہوتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ بعض ڈاکٹر جب رپورٹس کرتے ہیں اور رپورٹس کے اندر شو ہو جاتا ہے، ڈیٹیکٹ ہو جاتا ہے کینسر ہے، تو اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ لاسٹ اسٹیج پہ جا کے پتہ چلتا ہے، یا پھر تھرڈ اسٹیج پہ جا کے پتہ چلتا ہے اسے کینسر. اور ڈاکٹر کا کہنا یہ ہے کہ یہ پتہ ہی جب چلتا ہے کہ جب یہ لاسٹ پہ ہو یا تھرڈ پہ ہو. بہت ریئر ہے کہ فرسٹ اسٹیج کے اوپر جو ہے کینسر کا جو ہے معاملہ سامنے آ جائے کھل کے اور ڈیٹیکٹ ہو جائے کہ یہ کینسر ہے. بہت کم. اب مسئلہ یہ اس کی وجہ کیا ہے؟ کینسر پہلے اسٹارٹنگ کے مرحلے میں ہی ہاتھ میں کیوں نہیں آتا ہے، جانچ میں رپورٹ میں کیوں نہیں آتا؟ میں یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ اسٹارٹنگ کے مرحلے میں کینسر اس لیے سامنے نہیں آتا ہے کیونکہ کینسر ہوتا ہی بہت جلدی ہوتا ہے. یعنی جب یہ بیماری بنتی ہے، شروعات اس کی ہوتی ہے، تو یہ بیماری ایک دم سے اتنا زبردست گروتھ کرتی ہے کہ ڈائریکٹ یا تو تھرڈ یا فورتھ یا لاسٹ اسٹیج پر پہنچ جاتی ہے. اور جب انسان کو جب یہ بیماری ہوتی ہے فرسٹ ٹائم پر اور اسٹارٹنگ ہوتی ہے، تو انسان کو کچھ بھی محسوس نہیں ہوتا ہے، اس کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہے، نہ کوئی اس کو باڈی میں پین ہوتا ہے، اگر برین ٹیومر ہے تو نہ کوئی سر میں درد ہے اس کے، کچھ نہیں. ایک دم سے یہ بیماری ہلکے سے میں شروع ہوتی ہے اور انسان کو کچھ بھی اس کا احساس نہیں ہوتا ہے.
इल्ला ये कि नॉर्मल पेन उसके रहता है, वो उसके लिए उसको ध्यान में नहीं देता कि पेन है मेरे। इस तरह से फिर जब वो ग्रोथ कर जाता है कैंसर का, उसकी स्टेज एडवांस हो जाती है, उसके बाद पता चलता है, तकलीफ शुरू हो जाती है। फिर इंसान जाता है, रिपोर्ट निकलवाता है कि मुझे क्या तकलीफ है, तो वहां शो कर देते हैं कि आपको कैंसर है और ये स्टेज के ऊपर है। तो इंसान घबरा जाता है। उसके बाद घबराने के बाद फिर डॉक्टर जो इलाज को बोलता है, चाहे वो केमोथेरेपी का हो, चाहे वो रेडियोथेरेपी का हो, चाहे वो ऑपरेशन हो, वो सारे तमाम के तमाम इलाज वो करता है। यहाँ पर एक चीज मैं आपके जहन के अंदर लाना चाहता हूँ कि जो कैंसर जो होता है ना, उसकी जड़ क्या है। आज तक डॉक्टर इस पर नहीं पहुंच पाए कि इसकी जड़ क्या है कैंसर की, ये क्यों होता है। देखिए आप, कुरान और सुन्नत की रोशनी के अंदर मैं बताऊंगा आपको कि ये कैंसर क्यों होता है। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शैतान इंसान की रगों के अंदर खून की तरह दौड़ता है। हमारी जो रगें हैं, नसें हैं, उन नसों के बेशक अंदर बेशक। खून दौड़ रहा है। इसी तरह से शैतान भी इन्हीं रगों में, इन्हीं खून के साथ वो भी दौड़ रहा है। ये हदीस के जरिए से मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इंफॉर्मेशन दी, हमें इल्म दिया जिस्मानी तौर पर कि इंसान के साथ शैतान किस तरह से अटैच होता है। अब मसला ये है कि जब इंसान को कोई बड़ी बीमारी होती है, कैंसर ही नहीं, इस जैसी सैकड़ों बीमारियां हैं जो डॉक्टर कहते हैं 1,000 में से एक को होती है, 1,00,000 में से एक को होती है ना। बहुत सारी बीमारियां हैं। तो होता यह है कि शैतान का जिस्म की जी रगों के अंदर जब बहुत ज्यादा पकड़ हो जाती है, वो कमांड्स हासिल कर लेता है, तो जब वो खून के ऊपर, ब्लड के ऊपर कमांड हासिल कर लेता है, तो फिर उसके अंदर तरह तरह की बीमारियां पैदा होना शुरू हो जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, इंसान की रगों में शैतान दौड़ रहा है और इंसान की रगों में ही उसकी रूह भी है। इंसान की बॉडी के 3 पार्ट्स हैं, 3 हिस्से हैं। उसका जिस्म है, उसका करीन शैतान है जो उसकी रगों में दौड़ता है, ठीक है, और इसी तरह उसका उसका उसकी रूह है। ये 3 पार्ट्स हैं इंसान के जिस्म के, ठीक है। तो जो शैतान दौड़ता है वो खून के अंदर दौड़ता है और वहीं पर ही रूह भी होती है। तो जब शैतान वहां दौड़ना शुरू करता है, भागना शुरू करता है और अपना कमांड वहां पर हासिल कर लेता है, तो वहां से रूह जो होती है, वहां डेड सेल पैदा हो जाते हैं शैतान की मौजूदगी की वजह से। और डॉक्टर भी यही कहते हैं कि जो कैंसर होता है, बहुत सारे डेड सेल जमा हो जाते हैं एक जगह, फिर कैंसर पैदा हो जाता है। और कुरान भी हमें यही बता रहा है, बहुत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अच्छी का बात। फरमान भी यही बता रहा है कि शैतान रगों में दौड़ता है। उसके बाद जब शैतान का कमांड से उसके ऊपर ज्यादा हो जाता है, जो है खून के ऊपर, तो वहां पर डेड सेल पैदा हो जाते हैं। जब डेड सेल पैदा होते हैं, उसी को कैंसर कहा जाता है। अब कुरान थेरेपी के अंदर, रुकिया के अंदर होता क्या है। रुकिया के अंदर ये होता है, जब रुकिया पढ़ा जाता है, कुरान करीम की तिलावत की जाती है, तो ये होता है कि वो तिलावत के जरिए से रूह को गिजा पहुंचती है, हमारी रूह स्ट्रांग होती है और शैतान वहां से भागता है। शैतान की पकड़ कमजोर होती है। जब रूह मजबूत होती है और वो जो खाली जगह थी जहां से रूह हट चुकी थी, उस जगह रूह पहुंचना स्टार्ट होती है, तो डेड सेल खत्म होते जाते हैं और शैतान वहां से भागता जाता है। जितना कुरान पढ़ोगे, जितना कुरान सुनोगे, जितना रुकिया सुनोगे, आपकी रूह मजबूत होती जाएगी, क्योंकि कुरान क्या है, रूह की ग़िज़ा है। रूह आपकी स्ट्रांग होगी। और शैतान के अगेंस्ट है, शैतान के खिलाफ है। क्या होगा कि शैतान भागेगा वहां से। और जब शैतान भागेगा, जो जो डेड सेल उसने पैदा किए हैं वहां पर खून के अंदर, वो डेड सेल धीरे धीरे खत्म होने लगेंगे, यहाँ तक कि रूह वापस रवा दमा हो जाएगी, ब्लड सर्कुलेशन वापस अपनी जगह पर आ जाएगा। और कोई भी ट्यूमर हो, चाहे ब्लड कैंसर हो, कैसा भी कैंसर हो, वहां पर जाकर उसे अल्लाह रब्बुल आलमीन शिफा याब कर देगा। सेकंड ये कि इसके अंदर कुरान करीम माशाअल्लाह। मुकम्मल शिफा है। वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरानि मा हुवा शिफाअ व रहमतुल लिल मुमिनीन। लेकिन कुरान करीम के साथ साथ जो हमारे आइडियल है, हमारे रहनुमा है जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने जो मेडिसिन हमें बीमारियों के अंदर इस्तेमाल करने के लिए या नॉर्मल तरीके भी इस्तेमाल के लिए भी इस्तेमाल करने के लिए बताई है,
ان کو بھی ہم یوز کریں، وہ بھی ہماری روح کی غذا ہے، کیونکہ اس میں دو چیزیں ہیں، ایک تو بیماری کا علاج ہے، دوسرا سنت پر عمل ہے۔ تو جب سنت پر عمل ہوگا تو ہماری روح اسٹرانگ ہوگی، سنت پر عمل ہوگا ہمارا ایمان مضبوط ہوگا، سنت پر عمل ہوگا شیطان بھاگے گا۔ تو نتیجتاً کیا ہوگا، جب ہم سنت پر عمل کریں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی میڈیسن طب نبوی کے ذریعے سے ہم ہمارا ٹریٹمنٹ کریں گے، تو وہ کینسر کے اوپر اچھوک اثر کرے گا۔ جیسے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص صبح کے وقت میں میرے اس شہر کی مدینہ کی 7 اجوا کھجور کھا لے، شام تک اسے نہ کوئی زہر نقصان پہنچا سکتا ہے اور نہ کوئی جادو۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی میڈیسن ہے نا اجوا کھجور، اب جو کھائے گا نہ زہر نقصان پہنچائے گا نہ جادو۔ اب کینسر کا جو معاملہ ہوتا ہے، جو شیطان ہمارے ساتھ ہوتا ہے، وہ جادو کے ذریعے سے بھی آیا ہوا ہوتا ہے، کبھی آسیب کے ذریعے سے آیا ہوا ہوتا ہے، اور کبھی جو ہے ایک ٹارگٹ کے ذریعے سے، یعنی صرف بیمار کرنے کے لیے آیا ہوا ہوتا ہے۔ تو ہم جب وہ اجوا کھجور کھاتے ہیں تو اللہ رب العالمین ہمیں شفایاب کرتا ہے، شیطان اس سے کمزور پڑتا ہے اور بیماری کو ختم ہوتی ہے۔ اسی طرح ایک مثال ہے، اسی طرح جتنے بھی میڈیسن طب نبی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے اور ہم جو یوز کرتے ہیں کینسر کے لیے، اجوا کھجور ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں اس کا ذکر ہے۔ اسی طرح کلونجی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلونجی کے بارے میں کہ موت کے علاوہ ہر بیماری میں شفا ہے۔ اسی طرح سے سنا مکی ہے، سنا مکی کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر موت میں شفا ہوتی تو سنا میں ہوتی۔ اسی طرح زیتون ہے، جس کی قسم خود قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے اٹھائی، والتین والزیتون۔ یہ مبارک چیزیں ہیں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی میڈیسن ہے۔ اسی طرح کیسر ہے، اسی طرح زمزم واٹر ہے۔ ان ساری چیزوں کو ہم قرآن کریم کے ذریعے سے تلاوت کر کے ان پر چھٹکار کے دم کر کے مریض کو یوز کرنے کے لیے دیتے ہیں، اور اللہ رب العالمین اس کے ذریعے سے مریض کو شفایاب کرتا ہے، اور پھر اس کے اوپر رقیہ بھی کرتے ہیں، رقیہ پڑھنے کو بھی کہتے ہیں، اسی طرح رقیہ سننے کو بھی ہم مریضوں کو کہتے ہیں۔ اب اس کے تعلق سے اگر کوئی سوال ہو تو انشاءاللہ پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ جواب دیا جائے گا۔ شکریہ، جزاکم اللہ خیر شیخ۔ آصف صاحب، میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ کینسر، جیسے آپ نے بتایا کہ کینسر جو ہے وہ تیجے یا چوتھے سٹیپ میں آتا ہے، تب رپورٹ میں آتا ہے۔ تو اگر کسی کو پتہ نہیں چلا اس کے بارے میں اور تھوڑی تھوڑی یہ پین ہوتی رہی، یہ تو آپ نے بتایا کہ ایک دم اچانک لاسٹ سٹیپ پہ جب آتا ہے تب پتہ چل جاتا ہے، تو اس پر رقیہ شرعیہ کے تعلق سے اپنے کو کس طرح سے اس کی پہچان ہے، کہ کس طرح سے ہم لوگ جانیں کہ یہ کینسر ٹیومر اس کو ہے یا کینسر کی بیماری اس کو ہو گئی ہے؟ مطلب طب نبی کی طرف سے یا رقیہ کے بعد جو پیشنٹ آپ کے پاس آتے ہیں تو اس کی مین پہچان اس کی کیا ہے؟ پہچان دیکھیے، ایک چیز یہ رکھیے کہ انسان روحانی طور پر ہمیشہ اسٹرانگ ہو، مضبوط ہو، اور ہیلتھ جو ہے صحت مند ہو روحانی طور پر انسان، کیونکہ روحانی مسئلہ ہوتا ہے انسان کے جی ساتھ، جی 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 جادو کا مسئلہ ہوتا ہے، آسیب کا مسئلہ ہوتا ہے، جنات کا مسئلہ ہوتا ہے، جی جی نظر کا مسئلہ ہوتا ہے، لیکن اس کو پتہ نہیں ہوتا۔ اس کو پتہ کب چلتا ہے؟ جب یہ مسائل اچھا میجر بیماریوں کا روپ لے لیتے ہیں، کینسر جیسے، جب اس کو پتہ چلتا ہے کہ مجھے جادو تھا، مجھے آسیب تھا، مجھے نظر کی وجہ سے کینسر ہوا۔ تو جو علامتیں ہیں، جادو کی علامتیں ہیں، جو نظر کی جی علامتیں ہیں، جو آسیب کی علامتیں ہیں، ان علامتوں کو انسان سمجھے اور پھر اپنے اندر ان علامتوں کو ٹٹولے کہ میرے اندر تو یہ علامتیں نہیں ہیں۔ اگر ایسی کوئی علامت اس کے پاس، اس کے اوپر پائی جاتی ہیں، تو وہ اس کا علاج کرے، اس کا ٹریٹمنٹ کرے، اور خود بھی ٹریٹمنٹ کر سکتا ہے، خود بھی رقیہ کر سکتا ہے، اور یہ افضل ہے۔ اور جو ماہرین ہیں رقیہ کے، ان سے بھی وہ رقیہ کروائے، تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین اس بیماری کو اسٹارٹنگ کی میں ہی جو ہے، اللہ رب العالمین جب جادو اس کا ختم ہو جائے گا تو کینسر بننے کا سوال ہی نہیں اٹھتا، نظر بد ختم ہو جائے گی تو کینسر بننے کا سوال ہی نہیں اٹھتا، آسیب اگر چلا جائے گا تو کینسر اس کا بن ہی نہیں سکتا۔ جو پہلی اسٹیج جو ہے نا، وہ یہی ہے کہ انسان جو ہے، اگر اس کو اس طرح کی پرابلم ہے کہ وہ ڈاکٹروں کو دکھا چکا ہے، رپورٹ ساری نارمل ہے، پھر بھی اس کو تکلیف دیتی ہے۔ تکلیفیں بھی کئی طرح کی ہیں، میں کچھ چند تکلیفیں سامنے رکھ دیتا ہوں۔ جسے کسی کے پیٹ دکھتا ہے، پیٹ کے اندر ہمیشہ پین رہتا ہے، جو اسٹمک کینسر ہے اکثر وہ سب سے خطرناک ہوتا ہے۔ ڈاکٹر کی لینگویج کے اندر بھی، ڈاکٹر کے پاس بھی یہی ہے کہ اسٹمک جو
پیٹ کا جو کینسر ہوتا ہے اس کا علاج ڈاکٹر کے پاس بھی بہت مشکل سے ہوتا ہے نا. تو یہ جو کینسر ہے یہ کیوں بنتا ہے؟ انسان پیٹ میں اس کے درد رہتا ہے، ہمیشہ درد رہتا ہے، وہ میڈیسن کھاتا ہے، وہ رپورٹس جی کرواتا ہے، وہ کیمرے ڈلوا کر پیٹ پورا جی چیک کروا لیتا ہے، کچھ نہیں آتا، سب نارمل، اور پیٹ اس کا دکھ رہا ہے، پیٹ کے اندر ہمیشہ درد ہوتا ہے، اس کو وامٹ ہوتی ہے، اس کو واش روم صاف نہیں ہوتا ہے، ہمیشہ واش روم کی پرابلم رہتی ہے. اب یہ چیز جاتی ہے صحت کی طرف، جادو کی طرف، کہ کسی کو اس کو کسی نے جادو کے ذریعے سے کچھ کھلایا ہے یا کچھ پلایا ہے، یہ اس کی طرف جاتی ہے. اب وہ ٹریٹمنٹ کرے انشاءاللہ، وہ علاج کرے قرآن کے ذریعے سے، تو انشاءاللہ اس کی یہ جادو کا جو مسئلہ یہ ختم ہو جائے گا. لیکن وہ کیا ہوتا کیا ہے، علاج اس کو مل نہیں پاتا ہے، وہ اس طرف نہیں دھیان دیتا ہے، وہ سوچتا ہے نارمل بیماری ہے اور بیماری پکڑ میں نہیں آتی ہے. پھر وہ دھیرے دھیرے کر کے شیطان اس کے اندر جو ہے اپنا قبضہ جما لیتا ہے اور مضبوط پکڑ کر لیتا ہے وہ، اس کے بعد پھر اس کے اندر وہ کینسر بن جاتا ہے، ڈیڈ سیل پیدا ہو جاتے ہیں. اسی طریقے سے نظر کا مسئلہ ہے، ہاں نظر سمجھ کے جو گیا. سمٹمس ہیں انسان علاج کرواتا ہے، ہاں مجھے کیا ہو گیا ہے، مجھے کیا ہوا ہے، رپورٹس نکلواتا ہے، ساری رپورٹس نارمل آتی ہیں، لیکن وہ نظر بد کا شکار ہوتا ہے، حتیٰ کہ وہ نظر اس کے لیے اوپر کافی ٹائم تک اثر انداز رہتی ہے تو کینسر بن جاتا ہے. اسی طرح آج بھی مسئلہ ہوتا ہے عاشق جن، خاص طور سے خواتین کے اوپر جو کینسر کا مسئلہ ہوتا ہے وہ عاشق جن کے تعلق سے ہوتا ہے. جی، کیونکہ برسٹ کینسر سب سے زیادہ خواتین کے اندر پایا جاتا ہے، سب سے زیادہ کینسر جو پایا جاتا ہے وہ برسٹ بریسٹ کینسر کا معاملہ کیا ہے، عاشق جن والا اکثر معاملہ دیکھا گیا ہے کہ جنات جو ہوتا ہے، شیطان جو ہوتا ہے وہ عورت کے اوپر عاشق ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ جو ہے غلط حرکتیں کرتا ہے، غلط طریقے سے جو ہے حرام رشتے اس کے ساتھ بناتا ہے. تو جو اس کی جو ہے شرمگاہ ہے، جو اس کے پردے کی چیزیں ہیں، اس کو سب سے زیادہ وہ افیکٹ کرتا ہے کیونکہ اس کا ٹارگیٹ وہی ہوتا ہے. تو خاص طور سے جو ہے برسٹ کینسر جب ہوتا ہے، جو جن عاشق ہو جاتا ہے عورت کے اوپر اور اس کو وہ چھوڑنا نہیں چاہتا ہے اور کافی لمبے ٹائم سے ہوتا ہے، اور اس کے جو ہے سینے کے اندر پین بھی رہتا ہے بہت، کبھی کچھ ہو جاتا ہے اس کے سینے میں، کبھی کچھ ہو جاتا ہے، اس کو چلتا رہتا ہے یہ مسئلہ، لیکن وہ چیز اس کے اوپر جو ہے اس کا دھیان نہیں جاتا ہے، یہاں تک کہ پھر وہ بھی کینسر کا روپ لے لے. اسی طرح سے آسیب کا بھی مسئلہ ہے. تو جو کینسر کا جو فرسٹ اسٹیج میں میرا سمجھ مطلب لیجیے، ہے بلکہ اس سے بھی پہلے پکڑنا ہے، وہ اسی طرح سے پکڑنا ہے. فرسٹ اسٹیج سے بھی پہلے یہ چیز پکڑ میں آ جائے گی، کینسر بنے ہی اچھا نہ، ہم اپنا علاج رقیہ کے ذریعے سے، قرآن کے ذریعے سے شروع کر دیں، انشاءاللہ وہ آسیبی مسئلہ، وہ جادو کا مسئلہ، وہ نظر کا مسئلہ ختم ہو جائے گا، انشاءاللہ کینسر بنے گا نہیں، اللہ نے چاہا. ہاں مطلب یہ ہے کہ جن جادو اور حسد کی وجہ سے یہ جو بیماریاں، جو ایک بھینکر بیماریاں آگ کی طرح پھیل رہی ہے، تو شیخ یہ اسی کا یہ نتیجہ ہے، جن جادو حسد کی وجہ سے یہ بیماریاں ہو رہی ہے. بالکل بالکل، جو صرف کینسر ہی نہیں، جتنی بھی بیماریاں ایسی ہیں میجر بیماریاں جن کے بارے میں ڈاکٹر لا علاج کر دیتے ہیں، اکثر 98% ایسی لا بیماریاں علاج یہ مطلب شیاطین جو کی وجہ سے بیماریاں ہوتی ہیں، لا جنات کی علاج وجہ ہو سے ہوتی ہیں. چکی ہے، نکل نہیں مل رہا ہے. اچھا وہ بیماریاں جناتی بیماریاں ہیں جو ایک لانگ ٹائم تک چلتی ہے، پھر لا علاج ہو جاتی ہے، کوئی اس پر دوا اثر نہیں کر رہی. تو اس مطلب یہ ہے کہ وہ کینسر نہیں، اور بھی بہت ساری ایسی بیماریاں ہیں جس میں ریزلٹ نہ کے برابر اور ملتا بھی ہے. بہت تو ساری ایسی بیماریاں. ساری بیماریاں نظر، حسد اور اس کی وجہ سے ہوتی ہیں. میری آواز آ جی، رہی ہے سے کلیئر؟ تو اب کیا ہے، ہاں کچھ نیٹ ورک پرابلم ہے، کٹ رہی ہے آواز. جی میرا جی کہنے کا مطلب یہ ہے شیخ کہ جو بیماریاں پھیل رہی ہے جیسا کینسر ہے اور بھی بیماریاں ہیں، یہ آسیب اور شہر نظر اس کی وجہ سے ہی سر شیخ ہو رہی ہے. جی جی، اسی کی وجہ سے ہو رہی ہیں. میری آواز شاید پہنچ نہیں ہے آپ تک. میں نے ابھی یہی بتایا کہ یہ جتنی بھی بیماریاں ہیں، نئی ہوں چاہے پرانی ہوں، چاہے کینسر جیسی بیماری ہوں، یہ 98% شیاطین کی وجہ سے، جنات کی وجہ سے، سحر، اثر، جادو، نظر کی وجہ سے ہوتی ہے. اچھا اور شیخ دوسری بات یہ ہے کہ ماشاءاللہ آپ نے یہ بات بتائی اور ہمارے علم میں یہ بات آئی کہ کینسر ہے، یہ ساری چیزیں نظر ہے، شہر آصف کی وجہ سے ہو رہی ہے. تو
اس کا ٹریٹمنٹ سے کس طرح سے کرنا چاہیے، اور ریزلٹ ملنے میں آپ کے تجربے میں کیسے کیسے پیشنٹ آئے شیخ، کیسے ان کا یہ ٹریٹمنٹ کرائے قرآن تھراپی سے؟ دیکھیے، رزلٹ اور علاج اللہ رب العالمین نے ایسے ایسے کیسز کے اندر شفا دی ہے جن کو ڈاکٹر نے جواب دے دیا۔ لاسٹ ماشاء اسٹیج کے اللہ مریض تھے، ڈاکٹر نے بولا آپ کے پاس صرف 3 مہینے ہیں۔ جب وہ میرے پاس آیا سینٹر پہ ہمارے پاس، تو میں نے اس کو دیکھا، جب اس نے ٹی شرٹ کو اوپر کیا اپنی آپ کے بندے پاس نے، تو آئے تھے پورا سر شیخ، بدن آپ اس کے کا پاس آئے تھے علاج اندر سے کرنے؟ بھر رہا تھا۔ جی میرے پاس آئے تھے، پوری باڈی ان کی ٹیومر سے ماشاء بھر رہی اللہ تھی۔ اتنے ٹیومر تھے، ان گنت ان کے ٹیومر تھے جسم میں، پورا پھیپڑوں میں، پورا لنگس میں سب بھر چکے تھے، اور ڈاکٹر نے صرف 3 مہینے کا ٹائم دیا، اور وہ بالکل اپنی زندگی سے مایوس ہو چکے تھے۔ میں نے ان کو یقین دلایا اللہ کی ذات پر، قرآن کریم پر۔ اس کے بعد پھر ان کا ٹریٹمنٹ شروع کیا، ان کا رقیہ ہوا، طب نبوی کے ذریعے سے ان کا ٹریٹمنٹ کیا، قرآن کے ذریعے سے ٹریٹمنٹ کیا، الحمدللہ۔ تو میں یہ ماشاء اللہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جب 3 مہینے اللہ رب دے دیے تو اس کو تو اللہ رب العالمین نے اسے 3 مہینے میں شفا یاب کر دیا، اور ایسی ماشاء شفا اللہ دی ماشاء اللہ کہ جب وہ میرے پاس آیا بندہ، جب وہ میرے پاس آیا تو میں اس کو نہیں پہچان پایا، کیونکہ ایک انسان کی سائیکولوجی ہوتی ہے کہ 3 مہینے اس کے پاس ہیں، اب اس کے بعد اس کا کیا صحیح ہوگا۔ بات اب وہی بندہ اگر صحیح بات 6 مہینے میں آپ کے پاس سامنے آئے گا تو آپ اس کو دیکھ کر پہچاننا مشکل رہے گا۔ اس خود بندے نے مجھ سے کہا کہ مولانا صاحب آپ نے مجھے شاید پہچانا نہیں، میں وہی بندہ ہوں جو آپ کے پاس ٹریٹمنٹ کے لیے آیا تھا اور آپ سے علاج کروایا تھا، جس کو 3 مہینے کا ٹائم ڈاکٹر نے دیا تھا، لیکن اللہ نے مجھے شفا دے دی ہے۔ یہاں سے میں علاج کر کے گیا، اس کے بعد جو آپ نے پڑھنے کے لیے بتایا، جو آپ نے یوز کرنے کے لیے بتایا طب نبوی سے، وہ سب کچھ میں نے یوز کیا، اور ایک تہجد میں نے نہیں چھوڑی، اور اللہ سے میں رو رو کے دعا کرتا رہا، تو یہاں تک کہ اللہ نے مجھے مکمل شفا دے دی۔ اس کے بعد میں ڈاکٹر کے پاس گیا، اس نے میری دوبارہ جانچیں کی، اس کے بعد ڈاکٹر نے جانچیں کر کے جب جانچیں دیکھی تو کہا آپ کو کینسر ہے ہی نہیں، جس کو 3 مہینے کا ٹائم دے دیا۔ آپ کو پھر کیسے وہ ہے بندہ بتاتا ہے کہ ماشاء اللہ میں ماشاء اللہ صرف آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں تاکہ آپ کو پتا چل سکے کہ اللہ نے مجھے شفا دے دی ہے، تاکہ آپ اور زیادہ کینسر کے مریضوں کو دیکھ سکیں۔ تو مجھے اس کے جذبے کو بھی بہت، میں نے اس ماشاء کو سراہا کہ واقعی اللہ نے آپ کو یہ طلب دی ہے کہ آپ جس تکلیف میں تھے، کوئی دوسرا بندہ بھائی ہو ایسی تکلیف میں تو وہ تکلیف میں نہ رہے، اور شفا بھروسہ ملنے رکھا کے اللہ بعد نے، وہ اللہ آئے تعالیٰ بتانے نے کے لیے۔ مسئلہ حل کیا۔ ہاں، تو یہ جی ایسے جی جی کئی جی کیسز ماشاء اللہ اس 10 سالوں کے فیلڈ کے اندر کئی کیسز ایسے آئے ہیں جن کو ڈاکٹر نے جواب دیا تھا، لاسٹ اسٹیج والے، اللہ رب العالمین نے قرآن سے اور طب نبی سے ان کو شفا یاب کر دیا۔ یہاں تک کہ ایک خاتون تو ایسی ماشاء تھی اللہ بامبے کے اندر، جن کو ڈاکٹر نے صرف 6 دن کا ٹائم دیا تھا کہ آپ کے پاس صرف 6 دن، ایک ہفتہ 8 دن ہے، اس سے زیادہ آپ کی زندگی نہیں۔ اور جب میں فرسٹ ٹائم اس کو رقیہ کیا تھا تو اس کی آنکھیں پھٹی ہوئی تھی، اور اس کی آنکھیں چھت کو لگی ہوئی تھی، اور لگتا تھا کہ ابھی ان کا انتقال ہو جائے، لیکن اللہ سے دعا کی، رقیہ کیا، طب نبوی کی تمام چیزوں اس کو یوز کرنے کے لیے دی، تو ہوا یہ کہ جب اللہ رب العالمین کے کلام کے ذریعے سے علاج کیا تو اللہ نے ایسی شفا دی کہ جب ڈاکٹر کے گئے تو ڈاکٹر حیران رہ گئے۔ ڈاکٹر کے الفاظ یہی تھے کہ امپاسبل ہے، کیسے ہو گیا؟ یعنی جو کیسے ڈاکٹر ہوا، یہ ایک کیسے ہوا؟ صحیح 6 8 دن بات ہے کے لیے بولتے ہیں، 6 8 دن کا مہمان ہے، اس کے سامنے اگر کھڑا ہو کر مریض چلا جائے تو وہ تو شوق رہے گا۔ تو اس طرح اللہ رب العالمین نے جو ہے اس بیماری میں لاسٹ اسٹیج والوں کو بھی اس طرح سے شفا دی ہے۔ ماشاء اللہ مکمل ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ تو ناظرین ادا سے ایک بار گزارش ہے کہ اس پیج کو لوگوں تک شیئر کریں ضرور، کیونکہ ہمارے ساتھ شیخ صاحب جڑے ہوئے ہیں، شیخ محسن محمد سلفی صاحب، جو راجستھان جے پور سے کئی سالوں سے ماشاءاللہ، جیسا کہ آپ لوگ ابھی سن رہے تھے، آپ لوگ دیکھ رہے تھے کہ کینسر کا علاج کر رہے ہیں قرآن تھراپی سے اور طب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو اگر شیخ صاحب کا کسی حضرات کو کانٹیکٹ کرنا ہے، ڈسکرپشن میں ان کا ایڈریس اور کانٹیکٹ نمبر انشاءاللہ ڈال دوں گا، کہ جیسا کہ آج ہمارے معاشرے کے اندر بہت ساری بیماریاں پھیل رہی ہے، وہ جن کی وجہ سے ہے، جادو کی وجہ سے، شہر کی وجہ سے ہو رہی ہے، نظر بد کی وجہ سے ہوئے، بہت ساری ایسی بھی، اگر آپ کے
किसी दोस्त वगैरह को अगर कोई भी अल्लाह ना करे कि किसी को ये तकलीफ हुई हो, तो फौरन आप लोग कुरान थेरापी को पकड़े, कुरान को मजबूती से पकड़े, अल्लाह पर और उसके रसूल पर तवक्कुल भरोसा रखें। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह ये बीमारी का हल हो जाएगा। तो इसी के साथ शेख साहब अभी प्रोग्राम का इख्तिताम तक पहुंचाएंगे इंशाअल्लाह। और नेक्स्ट टाइम इंशाअल्लाह अगर कोशिश रहेगी हमारी कि फिर भी दूसरी बार भी हम लोग इस टॉपिक पर, एक बहुत बड़ा एक टॉपिक है कि लोग आज दवाई खा खा के या हॉस्पिटलों के चक्कर खा खा के लोग तंग आ चुके हैं। उनको एक रहनुमा की जरूरत है कि लोग कुरान थेरापी को पकड़े और तिब्बे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जाने, जिस पर 100% जिसमें रिजल्ट मिल रहा है। और कुरान वो चीज है जो एक शिफा का जरिया है, जो हमारा उस पर भरोसा होना चाहिए। हर चीज का मसला कुरान शरीफ से हल होता है शेख, हमारा मानना ऐसा है। और हमारे यहाँ पे कुछ वगैरह ऐसे पेशेंट है, हम लोग उनको कभी कभी ये करते हैं, लेकिन ज्यादातर ये लोगों को शेख समझाने की बहुत जरूरत है, क्योंकि लोगों तक अभी तक ये बातें खुलकर सामने नहीं आई शेख। तो हमारा भी मकसद यही है कि हर बंदे को ये बात पता होनी चाहिए कि कुरान के अंदर इतना शिफा है, हर बीमारी में कुरान शिफा है शेख। इसके बारे में थोड़ा बहुत एक आप लोगों से थोड़ा, असल हमारे मसला नाजरीन ये से जरा आप अपने हिसाब से एक मैसेज। असल मसला यही है कि लोगों को इल्म नहीं है। अब लाइल्म की वजह से बेचारे दवाखानों के, हाँ, हॉस्पिटलों के असल चक्कर मसला खाते ये है हैं, कि लोग जानते दवाओं नहीं पे है। दवा चेंज करते हैं, रिपोर्ट्स पे रिपोर्ट्स निकलवाते हैं, और बहुत परेशानी के आलम में उनका मामला रहता है। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ, अगर कोई ये समझता है कि मैं दवा लूंगा, मैं दवाई से ही मुझे, मैं कीमोथेरेपी हो, रेडिएशन हो, उससे मुझे शिफा मिल जाएगी, तो मैं तो ये कहता हूँ कि उसको भी चाहिए कि तू दवा करवा, कीमोथेरेपी रेडिएशन करवा, ये तेरा व्यू है, लेकिन तू कुरान को मत छोड़, तू तिब्बे नबी को मत छोड़। इसको बराबर पढ़ता रहे, बराबर इनको सही यूज बात। करता रहे, इंशाल्लाह तुझे उन चीजों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं ये नहीं कहता कि एकदम से सब चीजें छोड़कर तुम जो है पुराने करीम और तिब्बे नबी से ही सिर्फ इलाज कर लो। तुम्हारा यकीन जैसा होगा, तवक्कुल जैसा होगा, तुम वैसे इलाज करोगे। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि तुम पुराने करीम के जरिए से इलाज करो। जो थेरेपी तुम्हारी चल रही है, जो तुम्हारा डॉक्टरी ट्रीटमेंट चल रहा है, उसको भी चलने दो, एक बार उसको भी चलने दो। आप जब कुरान से देखोगे रिजल्ट, तो फिर आप खुद मजबूर हो जाओगे उसको छोड़ने के लिए कि नहीं, मुझे तो यही काफी है, हाँ, मुझे जरूर हो अल्लाह जाओगे। का कलाम और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया हुआ इलाज ही काफी है। इंशाल्लाह अल्लाह मुझे इससे, तुम्हें खुद को यकीन हो जाएगा इंशाल्लाह। बाद लोग सोचते हैं कि हमें पूरा छोड़कर फिर कुरान से इलाज करना पड़ेगा, तो क्या पता शिफा मिलेगी नहीं मिलेगी, ये ऐसी बीमारी है डॉक्टर भी इलाज नहीं ढूंढ पाए, ये मौलाना कह रहे हैं क्या पता शिफा। तो ये जो दो तरह का जहन हो रहा है ना, इसके लिए भी सोल्यूशन है। आप इलाज करवाते रहिए, लेकिन कुरान करीम के जरिए से भी आप इलाज शुरू कर दीजिए, तिब्बे नबी के जरिए से। इसके जो रिजल्ट आएंगे ना, वो आपको डॉक्टरी ट्रीटमेंट के रिजल्ट नहीं मिलेंगे, जितना अच्छे रिजल्ट इसके होंगे। बाकी दवा में फिर नहीं इंशाल्लाह मिलेगी, जो धीरे धीरे इसमें जो कायनात रिजल्ट की मैं कहता हूँ ऑफिस ही अल्लाह मिलेगी। रब्बुल आलमीन की कृपा करेगा। आमीन आमीन आमीन। शेख, कैंसर के बचाव के लिए क्या है, बचाव के लिए हम लोग कैसे बच सकते हैं, कैंसर ना हो? देखिए, कैंसर ना हो इसके बचाव के लिए सिर्फ यही एक तरीका है कि हम कुरान और सुन्नत के पाबंद हो जाएं। हम अपनी रूह को मजबूत कर लें, इबादत करके, अल्लाह की बंदगी करके, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करके, कुरान करीम की तिलावत बकसरत करें, अल्लाह का जिक्र करें, सुबह शाम के अज़कार पढ़ें, नमाजों की पाबंदी करें, तौहीद परस्त रहे, एक अल्लाह वहदहू ला शरीक की इबादत करें, उसके साथ किसी को शरीक ना करें। इंशाअल्लाह कभी ये बीमारी आपके पास नहीं बढ़ती। उसके बाद भी अगर तौहीद परस्त है, उसके बाद भी अगर ये बीमारी हो जाती है, तो ये ना समझे कि मैं तौहीद परस्त हूँ, ये बीमारी मुझे कैसे हो गई। नहीं, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर कोई मावाहिद नहीं हो सकता। आपके ऊपर भी जादू किया गया और जादू चला। तो इससे पता चलता है ये आजमाइश है, अल्लाह रब्बुल आलमीन किसी की भी ले सकता है, लेकिन जो कुरान और सुन्नत पर अमल करने वाले हैं, जो मजबूती से जो है कुरान और सुन्नत को थामे हुए हैं,
بہت ریئر چانس ہے ان کو ایسی بیماریاں، بہت ریئر۔ انشاءاللہ ہم قرآن و سنت کو مضبوط سے پکڑ لیں، تھام لیں، نمازوں کی پابندی کر لیں، اذکار کی پابندی کر لیں، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح شام کی دعائیں بتائی ہیں خاص طور سے ان دعاؤں کو مضبوطی سے پکڑ لیں، کیونکہ وہ ایک سے ایک بہترین کلمات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائے ہیں دعاؤں کے، جس کے ذریعے سے ہماری حفاظت ہو سکتی ہے، اور کوئی بیماری، کوئی کینسر، کوئی جادو، کوئی جنات ہمارے آس پاس بھٹک بھی نہیں سکتا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ ابھی کسی حضرات کا کوئی سوال ہو یا شیخ صاحب سے اگر کوئی کانٹیکٹ کرنا چاہتا ہے تو انشاءاللہ میں ان کا ڈیٹیلز جو ہے شیخ صاحب کی وہ میں ڈسکرپشن میں انشاءاللہ ڈال دوں گا، اور یہاں پر یہ پروگرام ختم کرتے ہیں انشاءاللہ۔ پھر اگر رہی زندگی اور اللہ نے اگر حیات دی تو انشاءاللہ پھر اور اس موضوع پر زیادہ چرچا کریں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ انشاءاللہ۔ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔